ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن میں آئیں گے. ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابو بکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. رحیم الفاطمۃ بضعۃ منی. آج ہم ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی حقیقت سے اسلام کے کسی مکتبہ فکر نے کوئی انکار نہیں کیا. تاریخ میں بغیر کسی اختلاف کے اسے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو دو مختلف نظریات سے دیکھا جاتا ہے. یہ واقعہ ایک جاگیر، ایک پراپرٹی جسے فدق کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے درمیان یہ جاگیر کا ایک مسئلہ ہے. اس واقعے کی صحت سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا، لیکن دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ کہ یہ جاگیر رسول کی بیٹی کی ملکیت تھی اور ان کا مطالبہ حق پر تھا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رسول کی ایک حدیث کے مطابق یہ پراپرٹی، یہ جاگیر اس دور کے مسلمانوں کا حق تھی اور امت کا حق تھی، اور خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ حق پر مبنی تھا. آج تک اس موضوع پر ہزاروں دلائل، سینکڑوں کتابیں، مباحثے، مناظرے ہو چکے، لیکن ابھی تک امت ایک نظریہ پر متفق نہ ہو سکی. اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے. گزشتہ سالوں کی نسبت ان سالوں میں اس موضوع پہ زیادہ بحث اس لیے ہوئی کہ اب ہمیں حقائق کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی. اب 5th جنریشن کا دور ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا. اب ہم کسی بھی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کے فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں موجود ہیں، اور کسی ایک موضوع کے متعلق آپ مختلف مواد انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ ایک نظریے میں اتنی شدت آئی کہ انہوں نے اپنے ہی رسول کی بیٹی کے اس مطالبے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پر مبنی کہہ دیا. بعد میں اس کی مختلف تعویلیں پیش کی گئیں، لیکن یہ خطا اجتہادی کہا گیا تھا یا دوسری خطا کی طرف منسوب تھا. لیکن مذہب اہل بیت کے ہاں خاندان رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے کسی قسم کی خطا کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، جس کا واضح ترین قرآن میں حکم آیہ تطہیر میں موجود ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے انہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہوا ہے.
دوسرے نظریے میں انہیں محفوظ عن الخطا سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ان کے ہاں خطا کا امکان ہے لیکن یہ اپنے آپ کو خطا سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ دوسرے گروہ کا نظریہ ہے، مذہب جعفریہ کا اس نظریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر کچھ صاحبان کی اس موضوع پر گفتگو فدق کے موضوع پر یوٹیوب پر موجود ہے۔ کچھ جوہلا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے ایک مینیجریل ایشو کہہ کے اس موضوع کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس واقعے پر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ اس واقعے پہ بحث کرتے ہوئے اختلاف کا خطرہ ہے۔ تو امت میں بعد از رسول وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں امت پہ اختلاف نہیں ہے؟ نماز کے پڑھنے میں اختلاف، روزے کے وقت میں اختلاف، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف، حج کے احکامات میں اختلاف۔ بعد رسول امت محمدی مختلف نظریات کا شکار ہے۔ ہم ہر فروعی مسئلے پہ اور ہر تاریخی مسئلے پہ تقریباً اختلافات کا شکار ہے، لیکن ان تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی طور پہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اتنے اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر اس ایک موضوع کو ہی اختلافی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو کیا ایک مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ایک ہی قرآن کی تفسیر سے معرفت قرآن کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں تمام ہی شرعی مسائل میں اتحاد ہے؟ تو اگر اختلاف موجود ہے تو علمی اختلافات بہر صورت قوموں میں موجود رہتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو تاکہ کسی ایک منطقی نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ اب اس کو دوسرا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس موضوع کو زیادہ اختلافی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جن شخصیات کے متعلق یہ موضوع ہے، مسلمانوں نے ان شخصیات کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گروہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور دوسرا گروہ اس گروہ کی ضد میں صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ادھر سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو ہم ادھر سے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں، اور وہ معاذ اللہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا موازنہ کرتے رہیں۔ اب ان کے ہاں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً جنہوں نے رسول کے ساتھ صحبت میں زندگی گزاری ہو ان کی فضیلت ہمیں بیان کی جائے۔ اگر اس موضوع کو کسی شخصیت کے معاملے میں کوئی تشویش ہے اور ان سے محبت کی وجہ سے، اگر کسی ایک شخصیت سے محبت کی وجہ سے آپ اس واقعے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ایک عام تاثر جو پایا جاتا ہے، ایک عام مسلمان جو سب سے پہلا سوال کرتا ہے، وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جس نے نبی کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہو، جس نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو، جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی ہو، جو نبی کے ساتھ اتنے قریب رہے ہوں، وہ بعد رسول ان کی صاحبزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہذا صاحب عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک شخصیت کے لیے آپ کے اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے تو دوسری طرف آپ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جب آپ کے سامنے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ مربی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے، ان کو پالنے والے، اسلام کے لیے مختلف موقعوں پہ احسان کرنے والے، لیکن جب ان کی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو طالب مسلمان نہ تھے اور رسول کے کہنے کے باوجود معاذ اللہ انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ کا ذہن فوری طور پہ اسے تسلیم کیوں کر لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شخصیات سے محبت ہے، جبکہ شخصیات سے محبت نہیں، ہمیں رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور بعد از محبت رسول ہمیں معیار بنانا چاہیے اہل بیت کی محبت کو بھی اور صحابہ کی محبت کو۔ آپ اپنی مرضی کی شخصیات سے مرضی کے فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس معیار صرف رسول کی ذات ہے، رسول کی اطاعت، عزت اور احترام کا معیار ہمارے پاس عزت کا معیار ہے۔ پھر دوسری صورت کی اس موضوع پہ اگر ایسا اختلاف کا خطرہ ہے تو پھر یقیناً ہمیں آزادی کشمیر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے اختلاف کا خطرہ ہے، جبکہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے۔
ہم دنیا کے کونے کونے پر کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی تقریر کو تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے سراہا، جہاں انہوں نے کشمیر کی حقوق کی بات کی۔ اگر ہم آج کے دور کی زندہ مثالیں دیں تو پھر زندہ مثال یہ ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستانی قوم بغیر خوف کے یہ بات امت مسلمہ کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے رکھ چکی ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہمیں سپر پاورز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ختم کرنا پڑا، ہمیں کچھ دیرینہ اپنے پرانے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنی دوستی خطرے میں ڈالنی پڑی، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ہم اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے معزز ناظرین و سامعین؟ کیا اس کی وجہ اسرائیل کا مذہب ہے؟ تو پھر ہمارے باقی یہودی اور عیسائی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، پھر باقی عیسائی اور یہودی مذہب رکھنے والے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمیں اسرائیل سے اس کے مذہب کی وجہ سے، ہمیں اسرائیل سے اختلاف ہے تو اس سوچ کی وجہ سے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے فلسطین کو ناجائز طور پہ اس کا غاصب بنا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں فلسطینیوں کے حقوق کی وجہ سے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر وہ فلسطین کے حقوق کو تسلیم کرے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب ان کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جبکہ پچھلے دنوں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کروں تو میں قیامت والے دن رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کاش یہی وزیر اعظم پاکستان والا عقیدہ میری قوم کے ہر ایک مسلمان کے پاس جائے کہ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم قیامت والے دن رسول کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اگر ہم خاندان رسول کے حقوق کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں بات کسی ذات سے نفرت کی نہیں، یہاں بات اہل بیت کے حقوق کی ہے، یہاں بات خاندان رسول کی ہے، یہاں بات رسول کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی ہے۔ ہماری گفتگو انتہائی مہذب، شائستہ اور مدلل انداز سے ہوگی۔ اس گفتگو میں ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس موضوع کو 5 سوالات کے اندر بند کر رہے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1، یہ جاگیر کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے ملی؟ اور یہ جاگیر کا مطالبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال۔ سوال نمبر 2، جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ سوال نمبر 3، دربار خلافت سے جو فیصلہ آیا کیا اسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سوال نمبر 4، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد یہ جاگیر اگلی خلافتوں اور بالخصوص امیر المومنین کی خلافت کے دور میں یہ کہاں رہی؟ ہر خلافت کے دور میں یہ کس کے تصرف میں رہی؟ اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ سوال نمبر 5، اس واقعے کے امت پہ کیا اثرات مرتب ہوئے اور آج تک امت اس واقعے کی وجہ سے کون کون سے اثرات کا سامنا کر رہی ہے؟ انشاءاللہ حکمت اور تدبر کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ عادل بن کے، منصف مزاج بن کے اس گفتگو کو سماعت کیجئے گا۔ یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک مسلک کے لیے گفتگو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی پاک شہزادی کے حقوق کی بات ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اسے شیعہ اہل سنت بن کے نہیں، ایک عادل منصف مزاج مسلمان بن کے گفتگو کو سنیے گا۔ کوشش کریں گے کہ قرآنی آیات کے ساتھ اور مختلف دلائل اور برہان کے ساتھ اور تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی کام علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں۔ آنے والی ویڈیوز ہماری اسی چینلز پہ نشر ہوتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ میرا اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، مذہب اسلام کا بول بالا فرمائے اور ہمیں حق کہنے
حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیع ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے جگیر فدق کے حوالے سے کچھ ایسے سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں ابھرتے ہیں کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ یکم جمادی الثانی ہو چکی، جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو چکا۔ یہ ماہ جناب سیدہ کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، سیدہ کی شہادت اور سیدہ کے دنیا میں ظہور کی وجہ سے۔ تو ہم یکم جمادی الثانی سے اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میرا موضوع صرف اہل تشیع کے لیے نہیں، میرے اہل سنت برادران جو کہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان تک تاریخی حقائق کی رسائی ہو سکے، ان کے لیے بھی ہے۔ ہمیشہ اس موضوع کو اختلافی سمجھا گیا اور اسے متنازع بنا کے امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک متشدد نظریہ کی جانب سے صرف اس موضوع کو اس لیے متنازع بنایا گیا کہ شاید اس موضوع کے ساتھ کسی کی توہین اور تکفیر کا خطرہ ہے، جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور اسے ایک بہتر سند کے ساتھ تمام مورخین نے لکھا ہے۔ اب اس میں ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق نتائج تو نکال سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ کے رسول کے سامنے ان کی اولاد سے محبت کی وجہ سے سرخرو ہو سکے۔ صاحبان، برادران ایمانی، یہ فدق کیا ہے؟ فدق جناب نوح کے بیٹے جناب حام اور جناب حام کے ایک بیٹے جن کا نام فدق ہے، یعنی کہ جناب نوح کا پوتا جس کا نام فدق ہے، اس نے اس جگہ کو آباد کیا، جسے میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب معجم البلدان میں اور صاحب تاریخ الخمیس نے اسے یوں نقل کیا۔ جناب نوح کے پوتا جناب فدق نے اس جگہ کو آباد کیا، اس میں باغات لگائے اور اس کو رہنے کے قابل بنایا۔ جب اس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی قابض تھے، خیبر کی جنگ کے بعد رسالت مآب نے اس جگہ پہ اپنے سفیر کو بھیجا۔ اس میں دو طرح کی روایات ہیں، لیکن ہم اہل سنت برادران کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ برادران اہل سنت نے کس کے نام کے ساتھ لکھا۔ برادران اہل سنت نے لکھا کہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا اور اس جاگیر کے سردار یوشع بن نون کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آدھی جاگیر فدق پیشکش کی اور ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا کہ ہم یہ جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ اور اس وجہ سے کہ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو اس انداز سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس جگہ کے لیے مسلمان اپنا لشکر یا اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں اور صرف وہ رعب اسلام کی وجہ سے اسلام کو مل جائے تو اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال فی اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی لشکر لے کے گئے ہوں، یہ صرف اسلام کے رعب کی وجہ سے ملے۔ لیکن یہاں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اصل میں ملکیت تھی انبیاء کی اور یہودی اس پہ قابض تھے، لیکن کیونکہ وہ قابض تھے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر اپنی مرضی سے دے دی۔ اس کے لیے اہل سنت کی معتبر کتابیں فتح البلدان میں ابی الحسن بلازری نے، معجم البلدان 139 نمبر صفحہ مطبوعہ بیروت یقوت الحمری بغدادی نے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 3 میں، ذکر غزوۃ الخیبر میں،
تاریخ کامل جلد نمبر 108 پہ ابن اسیر نے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 پر، اور تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پر لکھا گیا کہ اس جاگیر کو محیصہ بن مسعود انصاری جو اہل فدق کے پاس گئے تھے، تو ان کے سردار یوشع بن نون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کے دی، اور ان تمام جو کتب میں نے آپ کے سامنے جن کے نام لیے ان میں لکھا ہے کہ یہ صرف فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ جب یہ رسالت مآب کو مل گئی تو اس کے بعد خدا نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو قریہ والوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا، اس میں حق ہے خاص اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربیٰ کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں تفسیر کبیر اہل سنت برادران کی، تفسیر مظہری، فتوحات الہیہ، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر جواہر، ان تمام تفاسیر میں یہ نقل ہوا کہ جب یہ آیت آئی تو اس آیت سے مراد وہ فدق کی جاگیر ہے جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے خیبر کے یہودیوں سے دلوائی تھی، لہٰذا یہ آیت صرف اس جاگیر کے متعلق ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاگیر مل گئی تو یہ 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کو رسالت مآب کو اس جاگیر کا ملنا تھا، یا اس کے بعد خدا نے قرآن میں ایک اور آیت بھیجی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو۔ اب یہاں پر اہل سنت برادران کی میں کتب کے حوالے دیتا ہوں جن میں لکھا ہے کہ هذه الآیات وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ دعا نبی فاطمہ وَآتَهَا فَدَقَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ اب اس کے حوالے نوٹ فرمائیں۔ پہلی کتاب ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی، جلد نمبر 4، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر 266 اور حدیث نمبر 4570۔ اس میں یوں لکھا گیا کہ جب یہ آیت آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ دوسری کتاب شواہد التنزیل، امام حاکم اسکانی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 اور حدیث نمبر 468۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وآتاہا فدق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسرے حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفدا ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت، لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135،
حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 7 دارالکتب علمیہ بیروت لبنان صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 11125 بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا۔ 7واں حوالہ المطالب الاعلیہ جلد نمبر 8 حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی اہل سنت برادران کے مشہور مفسر و مؤرخ صفحہ نمبر 280 مطبوعہ بیروت حدیث نمبر 3717 کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بحکم خدا فدق دیا۔ حوالہ نمبر 8 لباب النقول مشہور عالم دین اہل سنت کے جلال الدین سیوطی دارالکتاب العربی صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 639 کہ رسالت مآب نے بحکم خدا جو وحی الہی کا ترجمان رسول ہے اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ 9واں حوالہ الدر المنصور فی التفسیر المعصور جلد نمبر 5 دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 273 بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ 10واں حوالہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 مکتبہ امدادیہ ملتان صفحہ نمبر 62 انہی الفاظ کے ساتھ پھر نقل ہوا کہ حکم خدا کے ساتھ رسالت مآب نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ التفسیر مظہری الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی دارالکتب علمیہ بیروت لبنان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 242 انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ فتح القدیر امام شوکانی دارالکتب علمیہ بیروت لبنان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 278 اس میں لکھا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا فدق بی بی کو دیا۔ 13واں حوالہ جامعہ اسباب النزول صفحہ نمبر 205 حدیث نمبر 26 اسی طریقے سے یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی جب یہ آیت نازل ہوئی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ 14واں اور آخری حوالہ مواہب الرحمان مکتبہ الرحمانیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 نمبر صفحہ پر علامہ سید امیر علی نے یوں لکھا کہ اس آیت کے اترتے ہی رسالت مآب نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو بلایا اور فدق بی بی کو دے دیا۔ برادران ایمانی ہم نے آپ کے سامنے فدق کہاں سے چلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت کی کتابوں سے کہ خیبر کے یہودیوں نے رسالت مآب کو دیا اور خدا نے جب قرآن میں آیت بھیجی کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص اللہ کے لیے والرسول اور اس کے رسول کے لیے والذی القربا اور ذی القربا کے لیے کیونکہ یہ جگیر مال فے ہے تو مال فے میں سے یہ اللہ کی ملکیت ہے رسول کی ملکیت ہے اور اس کے بعد ذوی القربا کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یتیم مساکین اور مسافر ان کے بارے میں جہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ کے گوش گزار یہ ضرور کروں گا
کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ سے لے کے اسلام کی آخری جنگ تک مسلمانوں کے ہاں جتنا بھی مال غنیمت آیا وہ رسالت مآب برابر اصحاب میں تقسیم کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کتب میں نقل ہوا کہ جب رسالت مآب کی بارگاہ میں کوئی شخص کوئی چیز لے کے آتا رسول کو پیش کرتا تو رسالت مآب اس سے پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیتے، صدقہ ہوتا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کے نبی، ایک امت کے ہادی تو تھے، لیکن اس کے ساتھ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم اس تمام کنبہ، اس تمام خاندان کے کفیل بھی تھے، اور اس خاندان کے یتیم مساکین رسالت مآب کی کفالت سے ہی پلتے تھے۔ تو اس جاگیر سے جو حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا وہ رسالت مآب اپنی ذات پہ نہیں بلکہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے یتیموں، مساکین اور اس کے مسافروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں یہ مال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اس کے بعد جناب سیدہ کے نام لکھ کے دے دیا، یعنی کہ اب اس بات پہ بحث بالکل فضول ہے کہ یہ بی بی کی میراث تھی، یہ میراث نہیں، یہ بی بی کی ملکیت تھی، کیونکہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں شہزادی کونین کو لکھ کے دے دیا تھا۔ اب اگر اس میں امت کا حق ہوتا تو جب رسالت مآب نے اس جاگیر کو جناب سیدہ کے حوالے کیا تھا اور ان کی تحویل میں دیا تھا تو یہاں امت سوال کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ امت کا خاموش رہنا، جناب سیدہ کی تحویل میں رہنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں اصحاب پیغمبر اور رہنے والے تمام مسلمانوں نے رسالت مآب کی بحکم پروردگار اس تقسیم کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب اس کی اگلی ویڈیوز میں ہم اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ آج پہلا سوال کا جواب، کیونکہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں اور آپ تک حقائق پہنچائے جا سکیں کہ یہ فدق کہاں سے چلا۔ اب اس کی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ جب یہ سیدہ کے پاس آ گیا تو جناب سیدہ نے دربار میں اس کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا تھا۔ اس میں برادران اہل سنت کی کتب سے جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ بحث کریں گے کہ بعد از جناب سیدہ یہ فدق کس کس کی ملکیت میں رہا اور جناب امیر المومنین کے دور میں یہ کس کی ملکیت میں رہا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ حق تک پہنچنے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حق کو سنا جائے، پھر حق کی تلاش کی جائے، اور انشاءاللہ تعالی جناب سیدہ کے طفیل خداوند متعال آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ فدق کے موضوع پہ ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ جاگیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے ملی، اور رسالت مآب نے جناب سیدہ کے نام اس جاگیر کو لکھا۔ عدالتی امور کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے دعویٰ کو پیش کریں تو اس کے ساتھ اس کے مضبوط ثبوت اور مضبوط دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ فدق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق ہے، یہ دعویٰ صرف میرا ذاتی نہیں بلکہ شیعت کو اس دعوے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ فدق جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ملکیت ہے۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاگیر کو جناب سیدہ کے نام لکھا تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ رسالت مآب نے کس حیثیت سے لکھا؟ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو میراث دی یا ایک نبی حکم خدا کے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ تو قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ رسول اس وقت تک نطق نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو خدا کے حکم کے ساتھ بولنے والے رسول نے بحکم پروردگار اس جاگیر کو
जनाब सैयदा के नाम पे लिखा। और ये तहरीर रिसालत इमाम ने जो लिखी, इसको मोतबर किताबों से साबित भी किया और मोतबर किताबों में इसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। जैसा कि फतावा अजीज़ी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने इसको कुछ इस अंदाज में लिखा, यानी वक़फ़ किया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ ने इस मौज़ा को, जिसकी हदें मालूम है, हज़रत फ़ातिमा के लिए और ऐसा वक़फ़ किया कि हज़रत फ़ातिमा के सिवा दूसरे के लिए वो मौज़ा हराम कर दिया गया। और हाँ, हज़रत ने हज़रत फ़ातिमा के लिए ये वक़फ़ हमेशा के लिए कर दिया और ये शर्त फरमा दी कि हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद ये मौज़ा उनकी ज़ुर्रियात के लिए वक्फ़ रहेगा। तो जो शख्स ये सुनकर वक्त को तब्दील कर देगा, उसका गुनाह तब्दील करने वालों पर है। तहकीक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या नबी किसी एक चीज के लिए दो तरह के फरमान जारी कर सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जागीर जनाब सैयदा के नाम बहुक्म परवरदिगार लिख दी थी, तो फिर इस जागीर को लिखने के बाद रिसालत इमाम ऐसी हदीस कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई मिरास नहीं है या मेरा कोई विरसा नहीं है? तो एक ही चीज के लिए रिसालत इमाम के दो तरह के फरमान कैसे साबित हो सकते हैं? अब हमारा सवाल उम्मत मुसलमा से यह है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जागीर जब जनाब सैयदा के नाम पे तहरीर कर दी, तो अब इसकी मलकियत जनाब सैयदा के पास है। अब यहां पर दो तरह के दावे हैं। पहला दावा यह है कि यह जागीर उम्मत का हक है, दूसरा दावा है कि यह जागीर जनाब सैयदा का हक है। अब यहां पर एक मुसलमान बनके, एक मुनसफ मजाज मुसलमान बनके एक सवाल का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा कि अगर उम्मत का हक है तो फिर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, क्या जनाब सैयदा के पास जितनी देर तक ये जागीर रही, तो क्या जनाब सैयदा उम्मत के हक पर माज़ल्ला नाजायज काबिज नहीं? ये पहला दावा। तो उसका नतीजा ये निकलेगा, अगर हम कहेंगे कि ये जनाब सैयदा की मलकियत है, तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जनाब सैयदा की मलकियत को गस्ब किया गया। अब आपके पास तीसरा रास्ता कोई नहीं है, या तो ये माने कि ये उम्मत का हक था और माज़ल्ला जनाब सैयदा ने इस पे कब्जा किया, या फिर ये मानिए कि ये जनाब सैयदा का हक था और जनाब सैयदा के हक को सैयदा से गस्ब किया गया। अगर हम एक लम्हे के लिए माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इसमें यह कह देंगे कि यह उम्मत का हक था, तो जनाब सैयदा के पास जितनी देर ये मलकियत में रहा, क्योंकि ये तो तारीख की किताब इस बात पे शाहिद हैं कि जब जनाब सैयदा की इस जागीर को दोबारा हुकूमत ने कब्जे में लिया, तो जनाब सैयदा के वहां बैठे हुए आमिल को उठाया गया। इसीलिए जनाब सैयदा ने दरबार में आके ये सवाल किया गया था कि मुझसे मेरी जागीर को क्यों छीना गया और मेरी जागीर से मेरे आमिल को क्यों बेदखल किया गया। इसका मतलब है कि जिस वक्त हुकूमत ने जनाब सैयदा से ये जागीर हासिल की, उस वक्त जनाब सैयदा इस पे मालिकन की हैसियत से मौजूद थी और उनकी मलकियत में था। अगर हम कहेंगे ये उम्मत का हक था, तो सैयदा के तसर्रुफ में कैसे रहा? तो अगर हम कहेंगे कि माज़ल्ला ये उम्मत का हक था और सैयदा इस पे मालिकन बन के बैठी हुई थी, या सैयदा ने इसको माज़ल्ला नाजायज तसर्रुफ में लिया हुआ था, तो फिर अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में सही मुस्लिम से लेके और जय्यद किताबों में यह दर्ज है कि जो कोई किसी एक मुसलमान की एक बालिश जमीन को जुल्म के साथ अपने कब्जे में ले लेगा, तो उस जमीन के सातों तबक उसके गले में तोक बना के डाल दिए जाएंगे। दूसरा सवाल कि अगर जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा दरबार में किसी और की मलकियत के लिए अपना मुतालिबा कर रही हैं, तो फिर अगर हम कहेंगे ये मुतालिबा गलत है, तो फिर कुरान की आयत ततहीर हमारे सामने खड़ी है कि हर तरह की गलती और हर तरह के रिज से आले मोहम्मद को हमेशा के लिए उस रिज को दूर किया हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि माज़ल्ला वो मुतालिबा गलत था, तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर मुतालिबा गलत था तो फिर आयत ततहीर के बारे में क्या ख्याल है।
اگر نقل کفر کفر نبشت آیت تطہیر کو غلط کہیں گے تو پھر قرآن میں غلطی ہو جائے گی. اگر معاذ اللہ قرآن کو غلط کہا جائے گا تو پورے کو پورے مذہب اسلام کی چھت گر جائے گی. تو لہذا سیدہ کی دشمنی میں اتنا نہ کیجئے گا کہ معاذ اللہ سیدہ کے حق کو چھپاتے چھپاتے قرآن کی صداقت پہ حرف آ جائے. عام قانون کے مطابق اس طرح کے مقدمات اور ایسی نوعیت کے تنازعات میں سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہوتی ہے کہ متنازع امور کون کون سے ہیں اور کس کس بات کا فیصلہ درکار ہے، اور ثبوت مہیا کرنا کس فریق کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ ثبوت مہیا کرنا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا دعویٰ ثبوت چاہتا ہو، اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے. یہ تنازع جس کا دعویٰ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا نے کیا، اسلامی قانون کی کتاب قرآن مجید سے وہ حق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآنی احکام جناب سیدہ کے دعویٰ کے حق میں ہے. اب یہاں میں امت مسلمہ کے سامنے اور ہر جیت صاحب شعور مسلمان کے سامنے 5 سوالات رکھنا چاہتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا جناب سیدہ کا حق تھا، میں نے اس پہ ثبوت فراہم کیے، اور آگے بھی یہ انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی احسن طریقے سے اس ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں. میں 5 سوالات رکھنا چاہوں گا ہر ایک ذی شعور مسلمان کے سامنے کہ وہ ان 5 سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سے اکثر سوالات ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ان سوالات کو پلٹائیں، اور 5 سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمیں انتہائی احسن اور عمدہ طریقے سے ان 5 سوالات کے جواب دیجئے گا. سوال نمبر 1، مدعا علیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ حضرت فاطمہ جو اس دعویٰ کی مدعیہ ہیں، اپنے والد رسالت مآب کا ورثہ ان تک نہیں پہنچتا، اسے قرآن کی کسی نص سے ثابت کریں. سوال نمبر 2، اگر قرآن مجید میں یہ قانون وراثت جناب سیدہ کے لیے منسوخ ہوا تو یہ کب ہوا اور یہ کس نے نسخ کیا تھا؟ سوال نمبر 3، جناب سیدہ کے دعویٰ کے بعد جو روایت پیش کی گئی کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتی، اس روایت کو کس ثبوت کے ساتھ قول رسول تسلیم کیا جائے؟ سوال نمبر 4، کیا صاحب قرآن جناب رسالت مآب نے اس اہم تنسیخ کا اعلان فرمایا تھا؟ اگر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے قانون وراثت کے لیے، تو یہ کب، کہاں اور کس کے سامنے ہوئی؟ سوال نمبر 5، کیا ایک صحابی کی بیان کردہ روایت قرآن کے مقرر کردہ قانون کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کیجیے گا، کب، کہاں اور ایسا کس کے سامنے ہوا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب مجھے ہر ذی شعور مسلمان سے چاہیے. اب صاحبان، ہم آپ پہ یہ مسلط نہیں کرتے کہ آپ یہ جوابات ہماری مرضی کے مطابق دیں. آپ اپنے عقل اور اپنی تحقیق کے مطابق ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں نظریات اور عقائد مسلط نہیں کیے جاتے. ہم اسی قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. آپ اگر حقائق تک نہیں پہنچتے تو یہاں یہ بات بھی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو بے شک اسے نہ مانیں، لیکن اس کی ربوبیت پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو زبردستی اسلام میں کلمہ پڑھوانے کا حکم نہیں، لیکن آپ نبی کی رسالت پہ بات نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ جناب سیدہ کے حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سیدہ کی عصمت پہ اور سیدہ کی طہارت پہ بات نہیں کر سکتے. میری دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اندر کی نظریاتی دہشت گردی سے لے کے سرحد کی دہشت گردیوں تک میرا مالک اسے محفوظ و مامون فرمائے. السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد.